اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا. تارک جلائے کشتیاں، آقا کے عاشق جہاد میں نکلے. کہا پیچھے کا نہیں سوچنا، آنا ہے، اب آگے جانا. کہا کشتیوں کو آگ لگا دو. اے عشق تیرے صدقے کیا آگ لگائی. آقا کی محبت، اللہ کی محبت ان کے دل میں. جہادوں میں نکلتے تھے، کھانا نہیں تھا، کھجور نہیں تھی، گٹکیں ہوتی تھی، اور اتنا جوش، اتنا عزم. اتفاق سے واپس آ گیا ہے. کشتیاں کسی کا کیا، کشتیوں کو جلا دو، دل میں یہ نہ ہو کہ ہم نے واپس آنا ہے. خدا کے راستے میں نکلے، اب آگے ہی چلا جانا. کشتیاں جلا دی. تارک جلائے کشتیاں، یہ شعر بھائی کا اس شعر سے ملتا ہے. سبحان اللہ. اللہ ہمارے تمہارے دل میں بھی ایسی امنگ پیدا کرے. میں تارک جلائے کشتیاں، عشق میں تارک جلائے کشتیاں، عشق میں ناسے دیا نا گئے میاں. دنیا دبانا چاہے، دنیا دبانا چاہے، پر عشق نہ دبا ہے. دنیا دبانا چاہے، گرم ریتوں پہ گھسیٹا کہ آقا کا پیچھا چھوڑ دو. حضرت محمد مصطفیٰ کو چھوڑ دو. عاجز آ گئے، لیکن حضرت بلال تھے. سبحان اللہ. اتنا ہی یہ برا ہے جتنا ستم ہوا ہے. سبحان اللہ. سب جلا ڈالا ہے اپنا، لوٹنا ہے اب نہیں. سب جلا ڈالا ہے اپنا، لوٹنا ہے اب
مل گئی ہے، آپ کمی مجھ کو نہیں، تیری الفت مل گئی ہے، آپ کمی مجھ کو نہیں، جوتیاں چاٹوں میں ان کے پیر دو دو کے پیوں، جوتیاں چاٹوں میں ان کے پیر دو دو کے پیوں۔ صحابہ کا یہ حال تھا، باتیں نہیں تھی۔ جب وضو کرتے تھے امام بخاری نے کہا کہ وضو کا منظر دیکھنے والا ہوتا تھا، کادو یتقاتلون علی وضوئہ، قریب تھے کہ یہ قتل ہو جائیں گے اس پانی پر جو حضرت محمد مصطفیٰ کے وضو سے گرتا ہے۔ پانی کے چھینٹا مارتے تھے، لگاتے تھے، اور جس کو پانی نہ ملا اس کو چھینٹا لگا، دوسرا صحابی پکڑتا تھا اس کے ہاتھ کو ہاتھ لگا کے ایسے کادو یتقاتلون علی وضوئہ۔ وہ کسی ایلچی تھا، کون تھا، آیا تھا، اس نے یہ قصہ بیان کیا، صحیح قصہ۔ اس سے کہا جیسا احترام حضرت محمد مصطفیٰ کو خدا نے دیا ہے، کہا میں بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، وزراؤں کے پاس گیا ہوں، سلطان، میں نے ایسا احترام نہیں دیکھا جیسا احترام محمد کا ہے۔ حیرانی ظاہر کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کادو یتقاتلون علی وضوئہ۔ جوتیاں چاٹوں میں ان کے پیر دو دو کے پیوں، ہے جنون شادیاں جتنی میرے وقت نہیں، بولتے ہیں اولیاء اللہ میں سے ایک، ہو نہ جس دل میں محبت کا اثر، ہے خدا کی مار اس پر بیشتر۔ آگے بھی کچھ کہتے ہیں، ان کا وہ جانے، آپ ان کی باتوں میں نہ گھسے، ان کے ہمارے یہاں بس علم ایک ہی ہے، قرآن اور حدیث۔ آگے شعر ایسے، جو اس کے سوا پڑھے وہ ہے خبیث۔ جنون ہے اس میں، تم تعویلیں کرتے رہو، ڈگریاں لیتے رہو، انگریزی پڑھو، فلانی زبان پڑھو، کرو جو مرضی، وہ تو کہتا وہ تو ہے خبیث ہے۔ ولی تھا، ولی تھا، ہماری ماں بھی ولی تھی انشاءاللہ۔ ہاں، اس سے ہم کو انگریزی نہیں پڑھنے دی اسکول میں، کہا کافروں کی زبان نہیں پڑھنی ہے، انہوں نے نبی کو تکلیف دی ہے۔ اللہ نہیں پڑھنے دیا، ہم نے چھوڑ دیا، چھٹی جماعت میں چھوڑ دیا، کہا نہیں پڑھنا۔ میں کہ کیا بنے گا یہ مسجد کے، میں اب امامت کرتا ہوں، اگر بیمار ہو گیا یا انہوں نے نکال دیا، کہتی اللہ مالک ہے۔ ہمارا بھائی ایک دفعہ آیا، دونوں بھائی آئے، بولے آپ دردی کا کام کرتے ہیں، کچھ اس میں اضافہ کریں، محنت کریں، کوئی جگہ خریدیں، مسجد کی تم امانت کرتے ہو، امامت کی وجہ سے یہ جگہ تم کو ملی ہوئی ہے، اور یہ جگہ جا بھی سکتی ہے ہاتھ سے۔ باتیں کر رہے تھے میں سے، ہماری ماں نے پوچھا کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ میں نے کہا بھائی مجھ کو سمجھا رہے ہیں کچھ محنت زیادہ کرو، 4 پیسے اکٹھے کرو، جگہ لیں۔
تو کہتی ہے ہماری ماں کیا؟ سبحان اللہ. کہتے یہ باتیں سوچتے ساری عمر دنیا میں بیٹھے رہو گے. اللہ مالک ہے. کہتی اللہ مالک ہے، ساری عمر دنیا میں بیٹھے رہو گے. دیکھو اللہ، اور کیا اللہ مالک ہے. کیا مکان خریدنا ہے. حالانکہ شرن بھی یہ ٹھیک ہے، عقلن بھی ٹھیک ہے، منع نہیں ہے. کہا چھوڑو نہیں سوچو، مل گیا نہ مل گیا. مسجد کے مکان میں بیٹھے ہوئے، نکال دیں گے نہیں جب نکال دیں گے دیکھیں گے. اللہ مالک ہے. ابھی تو بیٹھے ہوئے نا، تو ایسی باتیں فضول نہ کیا کرو. یہ کریں وہ کریں، دنیا کی سوچیں شروع کر دی. ایسی تھی اللہ سچی کی، ایسی تھی. میں نے کہا امی آرام کیا کر، تو تھک جاتی ہے. 2 گھنٹے 24 گھنٹے میں نہیں سوتی ہے. پھر بچوں کو بھی پڑھاتی ہے. کہتی بیٹا عاشق بھی کبھی تھکتے ہیں. ماشاءاللہ، اسی کی تربیت ہے تھوڑی بہت ہم کو، جس سے ہم مضبوط ہو گئے. نہ ہم کو پڑھنے دیا 6ٹھی جماعت میں، نہ ہم کو کوئی ادھر کا چھوڑا. بس سورۃ یاسین پڑھو، آقا جی کو بخشو اور حرم میں جاؤ. بس یہ کام. دروشی پڑھو، قرآن حفظ کرو. 4 بھائیوں کو قرآن حفظ میں لگایا. 2 تو کچھ کامیاب ہو گئے، 2 رہ گئے. بیچ میں بڑے لمبے قصے ہیں. بس وہ یہی کہتی تھی، یہی کرنا. بھائی کوئی ڈگری لینی ہے، کوئی مکان بنانا ہے، کوئی تعلیم نہیں، کچھ نہیں کرنا. بس تم یہ چیزیں پڑھو، اللہ کرم کرے گا. اللہ نے کرم کر دیا جی. اب دیکھ رہے مجھے کرم ہے نہیں ہے. زیادہ وضاح نہیں اس کی وجہ سے ہم نے اس کی بات مان لیا. قرآن حفظ کیا اور چھوڑ دیا اسکول کو. کافروں کی زبان نہیں پڑھنی. ماشاء اللہ، درویش قسم کے ہوتے ہیں. میری بیوی نے کچھ عرصہ پہلے مجھے یاد دلایا، مجھے دعا دی کہ پتہ کیا دعا دی. خدا کی قسم میں بھول گیا، اور سچی ہو گئی. بس یہ بات کہ جا تیرا لنگر لگے دنیا کھائے اللہ اللہ کرے. وہ ادھر ہی جاتی تھی جس طرف آقا کے مسئلے ہوتے. یہ دعا لوگ کرنل بنے، جنرل بنے، اس کی زمین ہو، جا تیرا لنگر لگے دنیا کھائے اللہ اللہ کرے. تو میں بھولا ہوا تھا. تو بیوی نے کہا تجھے کچھ یاد آیا؟ میں نے کہا نہیں. کہ لنگر چل رہا ہے، کہاں سے چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کہا تو ماں کو کہتا تھا نا کہ میرے لیے دعا کر. تو ماں نے تجھے کہا تھا جا تیرا لنگر لگے دنیا کھائے اللہ اللہ کرے. واللہ وہ بات ہو گئی ختم کرا کے. دیکھا ماں باپ کی دعا صالح تھی نا. ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہ لنگر لگا ہوا ہے، دنیا کھاتی ہے، اللہ اللہ کرتی. سبحان اللہ. دل یہی کہتا ہے جو میں آپ کو سناتا ہوں. مانا ہے ذوف ہے لیکن یہ ظالم دل ان کی راہ میں تھکا نہ کرے. مانا ہے ذوف لیکن یہ ظالم دل ان کی راہ میں تھکا نہ کرے. دل کو خدا ان سے جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے. اجازت نہیں. آئی لو یو کے ساتھ پھر ملیں گے، گل کھلیں گے، تم ہنسو گے ہم ہنسیں گے، ادھر بھی ادھر بھی انشاءاللہ.